میں آج اپنے کوٹ کے دوستوں کو، صحافیوں کو اور آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے سندھ کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہر روز ایک نئی چیز آتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، تو ہم نے طے کیا کہ سوچا کہ ہے کیا معاملہ، کہ ایشو کیا ہے۔ پتہ چلا کہ ان کی ابتدا ہی جھوٹ سے، فراڈ سے، مراد علی شاہ صاحب کی ابتدا جو اسمبلی میں آنے پہ ہوئی، جھوٹ، فراڈ، دو نمبری، چال بازی، نوسر بازی سے ہوئی۔ اور انہوں نے جو اپنا، جب یہ ڈول نیشنل تھے، ڈول نیشنلٹی چھپائی اور انہوں نے ایم پی اے بن گئے۔ سپریم کورٹ نے، آنریبل سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ کی نے اپنے نامینیشن پیپر میں چھپایا، اس لیے جو تنخواہیں لی وہ واپس کرو، جو مراد لی وہ واپس کرو۔ اس کے بعد انہوں نے ریزائن کیا، آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کسی اور کو لڑایا اور ایڈوائزر بن گئے۔ اس کے بعد نہ تنخواہ واپس کی، نہ مراد واپس کی، نہ کچھ اور کیا، اور دوبارہ 2013 میں مس ڈکلیریشن کر کے یہ دوبارہ اس میں آ گئے۔ نہ یہ صادق ہیں، نہ یہ امین ہیں، یہ جھوٹے بھی ہیں اور معذرت کے ساتھ فراڈی ہیں۔ سیدھی سیدھی دیسی زبان میں بات کروں گا، تھڑے محلے کی بات کروں گا۔ اب بسم اللہ ہم یہاں سے کر رہے ہیں کہ ہم ان کو شروع سے سٹارٹ کریں گے اور عدالتوں میں جائیں گے، عدالتوں کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور آخر تک آئیں گے۔ نامینیشن سے ڈیسکوں تک ہم عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکائیں گے، کیسز بھی فائل کریں گے، پیٹیشنز بھی کریں گے۔ یہ پہلی کڑی ہے اس کی، بتاتے جا رہے ہیں سب کو۔ ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے انشاءاللہ، سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ جب نام آتا ہے سندھ حکومت کا تو میں ریورس جاتا ہوں کہ ڈیسکیں 6,500 کی ڈیسک، 5,500 کی ڈیسک 29,000 میں خریدی گئی۔ سردار شاہ کہتا ہے میں ذمہ دار نہیں ہوں، سعید غنی ذمہ دار ہے، سعید غنی کے حساب کہتے ہیں میں ذمہ دار نہیں ہوں، مراد علی شاہ صاحب ذمہ دار ہیں، اور اصلی ہے کہ سسٹم ان کا ذمہ دار ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ڈیسکوں کے بعد مچھر، ہم نے اس صوبے میں ہم نے دیکھا کہ 22 کروڑ کی مچھردانیاں جانوروں کے لیے خریدی گئیں۔ ایڈز کی ویکسین نہیں ہے، کتوں کی ویکسین بچوں کے لیے نہیں، مچھردانیاں۔ بھینسوں سے دوستی ہو گئی ہے ان کی، بھینسوں سے دوستی ہو گئی ہے۔ جیسے انہوں نے اسکولوں میں دیکھا، دادو کا اسکول، بچے پڑھا لیا، بھینسیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ ترقی ہو گئی اس سندھ میں۔ اس کے بعد اس 25 کروڑ کا چارہ، 22 کروڑ کی مچھردانی، 25 کروڑ کا چارہ۔ آگے چلیے، انہوں نے کہا جی مرغیاں اور بکریاں پالنے کی ٹریننگ دینی ہے ہم نے سندھ والوں کو۔ آتی نہیں، نہ مرغی پالنی آتی، نہ بکری پالنی آتی ہے۔ اس میں کتنے، ان دونوں کو ٹریننگ دینے کے لیے، مرغی بکریوں ٹریننگ دینے کے لیے 35 کروڑ روپے سندھ کے لوگوں کو مرغیاں اور بکریاں پالنے کی ٹریننگ دینی ہے۔ 35 کروڑ لائف سٹاک آوے کا، اور سب کرپشن جو ہو رہی ہے ان کے ابا حضور چیف منسٹر صاحب ہیں۔ NICVD کا بڑا کلیم کرتے ہیں۔ NICVD میں جب جہاز بند تھے 5 کروڑ کے ایئر ٹکٹس لے لیے گئے، جہاز جب بند تھے مطلب کرونا کے اندر۔ اور اس کے بعد NICVD میں کہ جی ہم نے کووڈ کے زمانے میں 13 کروڑ کی رینٹ کار، انہوں نے رینٹ کار کے پے کی۔ یہ سب کرپشن، ان سب کے اندر ہم نے انشاءاللہ اسمبلی، اس کے اندر عدالتوں کے اندر آنا ہے۔ اور اس کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز ایک کنور سنگھ نام کے SHO کی ضمانت ہوئی ہے، جیل گیا ہے وہ، 2.25 ارب کی منشیات میں شامل۔ اس کا سرپرست کون؟ ہری رام کشوری لال، جو دست راست آصف زرداری صاحب کا۔ اور اس کی جو CCTV فوٹیج آئی ہے، کنور سنگھ کے گھر پہ کون جاتا تھا؟ ہری رام کا بیٹا کرن، جو کہ دوست ہے اس وقت، والد صاحب زرداری صاحب کے دوست، بیٹا کرن بلاول زرداری کا دوست، اور جس کے گھر پہ وہ جاتا ہے وہ 2.25 ارب کی منشیات میں ملوث۔ اگر میں نہ کہوں کہ منشیات سے پیسے سے بلاول ہاؤس چل رہا ہے تو جان کی امان مجھے دے دیجیے گا۔ تو شک تو نہیں ہے CCTV فوٹیج میں، اگر کرن سنگھ نہیں ہے، کہ اگر ہری رام اس 2 ارب کے منشیات فروش کا سربراہ نہیں ہے، اور ہری رام جواب دے کہ کیا زرداری صاحب کا دوست نہیں ہے، کیا کرن بلاول صاحب کا دوست نے آج کل ذرا باہر نکالا ہوا ہے۔ آج کے دوسرے 2 نوجوان اندر ہیں، ایک نوید قمر کا بیٹا اور ایک ہمارے صوبائی وزیر کا بھائی۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں گندم کا اسکینڈل یہاں ہوتا ہے، اس میں بھی کورٹ میں جائیں گے۔ انوائرمنٹ کے اوپر جتنی فیکٹریاں ہیں،
कोरंगी फैक्ट्री में भी अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। पुलिस ने बताया कि बताओ लेबर डिपार्टमेंट कहाँ है, एनवायरनमेंट ने क्यों दिया, कोई जवाब नहीं दिया। एनवायरनमेंट के खिलाफ भी जाएंगे। लाखड़ा कोल माइंस के अंदर करप्शन हो रही है, सैकड़ों एकड़ कोल माइन जो है वो बांटी जा रही है, अब्बा हुजूर का माल समझ के, जायदाद समझ कर, ये सारा कुछ करके। आरओ प्लांट, थर के आरओ प्लांट्स के अंदर इन्होंने करप्शन की है। पहले आरओ प्लांट लगाने में करप्शन की ओएसिस ने, और अब उसकी आरओ प्लांट की मेंटेनेंस के ऊपर करप्शन हो रही है। तो सिंध में, और आप देखिए ट्रैक्टर सब्सिडी, और तो भूल जाइए, गरीबों को बुलाया कि आपको जल से वो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, उनको बुलाया, उनसे शनाख्ती कार्ड लिए, उनके नाम पे ट्रैक्टर इशू कराया और उसको पंजाब में मार्केट में बेच दिया। कल भी एक उसके अंदर सुल्तानी का वाक़या, इसके अंदर भी मुराद अली शाह साहब शामिल हैं। तो जो मैंने सारी चीज़ें, बाकी तो नैब में इंडूरियाबाद पावर प्लांट हो गया, जाली नौकरियां हो गई, सारे बड़े बड़े स्कैंडल्स में शामिल हैं। शुगर मिलें बेच दी इन्होंने, प्राइवेटाइज कर दिया। तो जनाब आली, ये तमाम इशूज़ डेस्कों से लेकर नॉमिनेशन तक, इन तमाम इशूज़ को हमने तय किया है। हम अदालतों में लाएंगे, कुछ यहाँ जीतेंगे, कुछ सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे, अवामी अदालतों में लाएंगे, अवामी अदालत में लेकर जाएंगे, नैब में लेकर जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के पास लेकर जाएंगे। चूँकि सिंध के में 8,900 अरब का जो डाका डला है, पिछले 13 साल में 8,900 अरब सिंध हुकूमत के पास आए हैं और इन्होंने सैब का डाका डाला है। तो मैं कहना चाहता हूँ डाकू नंबर 1 मुराद अली शाह को माफ़ नहीं किया जाएगा।